اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلوں کا بد انجام دیکھ لو جو شرک اور برے اعمال میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مستحق اور سیدھے دین پر چلو اور ان سے کہو کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور منکروں پر انکار کا وبال پڑے گا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام سناتے جائیں، جو آپ کی بات نہیں سنتے ان کے دل مردہ، کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اور جو آپ کی باتیں سنیں گے وہی ہماری آیات کو سچا مانتے ہیں، اور یہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلم کہلائے۔ پھر سورۃ الروم کے 6 رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے تم کو قوت دی، پھر بڑھاپا دیا۔ قیامت کے دن گنہگار کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، جبکہ ایمان والے کہیں گے کہ یہ ٹھہرنا تو قیامت کے دن تک تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دیں مگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک رب کا کلام سچا ہے۔ بات چل نکلی different moods to get specific relief۔ specific کے لفظی معنی ہیں مخصوص، اور ریلیف کے لفظی معنی ہیں انصاف چاہنا، یعنی مخصوص انصاف چاہنا۔ اب اسی بات کو اگر ہم لیں تو کامن لا میں ایک بڑا نام ایک جورسٹ کا سامنے آتا ہے جن کو بینتھم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بینتھم نے کہا کہ اسپیسیفک ریلیف یہ ہے کہ مجھے قانون اس چیز کی ضمانت دے کہ مجھے میری چیز ملے گی، مجھے میری چیز ملے گی، یہ ہے اسپیسیفک ریلیف۔ کیونکہ قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیز مجھے دلائے جو میری ہے، اور مجھے اس بات کا قانون قطعاً پابند نہ کرے کہ میں اس چیز کو چھوڑ کے کوئی اس کا متبادل لے لوں جو کہ میری چیز سے بھی کم درجے کی ہے، یعنی وہی چیز یا اس سے کم درجے کی کوئی چیز نہیں لوں گا۔ یہ ہے اسپیسیفک ریلیف۔ اب بات چل نکلتی ہے اسپیسیفک ریلیف جو ہے ایسی ریلیف ہے جو دوسری لیگل ریلیفز جو آپ لینے جاتے ہیں عدالتوں سے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ مدعی سیول سوٹ کے ذریعے اپنا وہی حق حاصل کرتا ہے جس حق کو ڈیفینڈنٹ پارٹی نے چھیننے یا زائل کرنے کی کوشش کی۔ میری چیز مجھے ملے، مجھے قانون دلائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کنسیپچول سٹڈی میں اگر آپ جاتے ہیں تو اسپیسیفک ریلیف ایک ایڈجیکٹو لا ہے جو کہ عام قانونی چارہ جوئیوں کے دائرہ کار سے بالکل ایمبٹ سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ اسپیسیفک ریلیف ہمیشہ سے ایکوٹی پر، جسٹس پر اور گڈ کنسائنس پر بیس کرتا ہے۔ اب دیوانی عدالتیں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیسیفک ریلیف معاہدات کی تکمیل لفظ بلفظ کرواتی ہیں،
اور ایک پلینٹف کو معاہدے کے مطابق اس کی اصل چیز دلواتی ہیں۔ اس معاہدے کی روح کو مد نظر رکھ کر مدعی کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کرتی ہے اور اصل چیز کا معاوضہ دلواتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی جائیداد کے قبضے کا مستحق ہے اور عدالت میں کسی ناجائز قابض سے اس پراپرٹی کو قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے، اور اگر عدالت کی نظر میں وہ قبضے کا حقدار ٹھہرتا ہے تو اسے قبضہ ہی دلوایا جائے گا یا دعویٰ ڈسمس کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو قبضہ نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر قبضہ نہیں دلوایا جا سکتا تو جو ناجائز قابض ہے اس سے اس کو معاوضہ وغیرہ دلوا دیا جائے، چل بھئی اس کو کچھ پیسے دے دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ قبضے کا حقدار ہے تو یا اس کو قبضہ دلوانا ہے یا اس کا کیس ڈسمس کرنا ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اسپیسیفک ریلیف، مخصوص انصاف۔ اب عام طور پہ بات چل نکلتی ہے ریلیف کی۔ ریلیف کے حوالے سے میں ویسے آپ کو مشورہ دوں گا کہ اسپیسیفک ریلیف کے ریلیٹڈ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پریولنٹ لا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، اس کے مطابق جو اسپیسیفک ریلیف کنسپچول کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے قانون کی نظر میں، تو پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 417، 2010 سی ایل سی پیج 642، 2010 ایم ایل ڈی پیج 166، 2007 ایس سی ایم آر پیج 635، 2010 سی ایل سی پیج 350 اور 2009 ایس سی ایم آر پیج 19 کو دیکھیے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سیول کورٹس عام طور پر دو قسم کے ریلیف دیتی ہیں۔ ایک تو اسپیسیفک ریلیف آ گیا جس میں جس چیز کا ایک پلینٹف حقدار ہے اسے وہی چیز دلوائی جائے، اور دوسری متبادل ریلیف، الٹرنیٹیو کوئی چیز دے دی جائے۔ مثلاً ایک آدمی کسی آدمی کے خلاف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے اس بندے کو، اس مدعی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ سے نقصان کے معاوضے کی رقم دلائی جائے۔ اب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت یہ داد رسی جو ہے وہ آتی ہے اور بعد میں علیحدہ دعویٰ کرنا پڑتا ہے، جو کہ چونکہ نقصان کے معاوضے کی رقم کا معاملہ ہے، ابھی ڈٹرمن ہونا ہے، دین یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ایمبٹ میں نہیں آئے گا۔ یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جو ریکوائرڈ اسپیسیفک ریلیف ہے وہ اس طرح سے دیا جائے گا جس کا جو پلینٹف ہے وہ حقدار ہے، متبادل داد رسی نہیں دی جائے گی۔ لینے کپ آیا تھا اور دے اس کو پیالی دے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے۔ البتہ ایک اہم بات ہے کہ اگر اسپیسیفک ریلیف مانگنے آئیں جس چیز کے بارے میں اس اصل چیز کا وجود ہی باقی نہ رہے، یا اصل چیز کی حالت یا کیفیت ہی بدل جائے یا گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، تو ایسی صورت میں ڈیفینڈنٹ پارٹی کو یہ بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ وہ اب معاوضہ ادا کرے کیونکہ وہ چیز تو اویلیبل نہیں ہے، اور دین ڈیفینڈنٹ پورا معاوضہ دے گا، جو کہ اس چیز سے کچھ زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اسپیسیفک ریلیف کے لیے ایک فریق جو ہے وہ کورٹ کے اندر اسپیسیفکلی ریلیف لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور عدالت اس کے مقدمے کے مطابق یا کچھ داد رسی جو دعوے میں اس نے طلب کی ہوتی ہے اس کی حالات و واقعات کا
جائزہ لینے کے بعد اسپیسیفکلی وہی ریلیف اس کو گرانٹ کرتی ہے۔ اب اگر ہم اسپیسیفک ریلیف کے آسپیکٹس پیراڈائم کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں سیکشن 5 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کو دیکھنا پڑے گا، جس کے تحت وہ 5 طریقہ کار، 5 موڈز ٹو گیٹ اور ٹو گرانٹ اسپیسیفک ریلیف بیان کیے گئے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے مخصوص دادرسی حاصل کرنی ہے یا گرانٹ کرنی ہے۔ اب سیکشن 5 کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ صورتحال اس طرح سے دیتی ہے کہ کسی اسپیسیفک ریلیف دینے کے لیے کسی جائیداد کا قبضہ لے کر اصل دعوے دار کو واپس کرنا، کسی شخص کو وہی کام کرنے پر مجبور کر کے جو قانوناً اس پر کرنا لازم ہے، کسی شخص کو اس کام کے نہ کرنے کر مجبور کرنا جو قانوناً اس پر نہ کرنا لازم ہے، اور پھر معاوضے کے ساتھ پارٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا اور ان رائٹس کو ڈکلیئر کرنا یا ان رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے کسی ریسیور کو مقرر کرنا۔ اب یہ موڈز جو ہیں سیکشن 5 تو دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر کچھ اور بھی طریقہ کار اور بھی موڈز ہیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں۔ مثلاً آپ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کے لیے آ جاتے ہیں کہ دستاویزات کی تصحیح کرنی ہے، معاہدات کی منسوخی کے لیے آپ آ سکتے ہیں، دستاویزات کی منسوخی کے لیے آ سکتے ہیں، یا انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز کے لیے آپ آ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فرض ہے، اس کو کہیں کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے نکلتی ہے۔ اب یہ مختلف جو موڈز آف ڈفرینٹ آسپیکٹس سے ہم ڈفرینٹ موڈز ٹو گیٹ اسپیسیفک ریلیف پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں جائیداد کا قبضہ لے کر، فرض کریں پہلی چیز پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ناجائز طور پر کسی شخص کی کسی جائیداد سے محروم کر کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو دین ایسی جائیداد کا قبضہ واپس لے کر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقی طور پر اس قبضے کا مستحق تھا یا جس نے ناجائز طور پر جائز قابض کو اس کے حق کے قبضہ سے اس کو محروم کیا۔ اب اگر ہم سیکشن 5 جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس کی سب سیکشن 1 میں دیکھیں تو اس میں موویبل اور اموویبل، منقولہ اور غیر منقولہ دونوں طرز کی جائیدادوں کا قبضہ منتقل کرانے کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروویژنز دے دی گئی ہیں۔ مثلا علی ایک پلاٹ کا مالک ہے اور اکرم نے غیر قانونی طور پر علی کے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اس صورت میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت کیا ہوگا؟ قبضے کی واپسی اور واپس اصل حقدار علی کو واپس قبضہ ملے گا۔ اب ہم بات تو کر رہے تھے قبضے کی،
اصل مالک، اصل قابض کی طرف لوٹایا جانا، اس میں دو آسپیکٹس آ گئے جو کہ سیکشن 8 کے تحت سیکشن 8 اور سیکشن 9 سیکشن 8 جو ہے وہ اشخاص جن کو اموبل پراپرٹی یعنی غیر منقولہ جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا اور وہ مالک بھی ہیں، ان کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ اب کس طرح سے قبضہ حاصل کریں گے؟ اب قانون اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی سیکشن 8 کہتی ہے کہ تم نے قبضہ کے لیے بربنائے ملکیت کے لیے آ جاؤ اور مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے اصولوں کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق تم اپنی غیر منقولہ جائیداد جس کے تم مالک ہو اس کا قبضہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 SCMR پیج 2325، 2018 MLD پیج 1242، 2016 SCMR پیج 1403، 2015 CLC پیج 1555، 2007 SCMR پیج 1884 اور 2017 SCMR پیج 608 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیکشن 9 آ جاتی ہے۔ سیکشن 9 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی غیر منقولہ جائیداد سے اس کی مرضی کے بغیر بربنائے قبضہ، باقی بات صاحب، اس کی مرضی کے بغیر بے دخل کر دیا گیا، اب وہ جائز قابض تھا، تو وہ عدالت دیوانی میں آ کے دعویٰ دائر کر کے اپنے قبضے کو ریسٹیٹیوٹ کروا سکتا ہے، دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اس کو حق دیتا ہے سیکشن 9 کے تحت کہ وہ قبضہ واپس لے لے اپنا۔ 2019 SCMR پیج 688، PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 21، 2019 YLR پیج 498، 2014 MLD پیج 2236 اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے۔ تو صحیح بات تو چل رہی تھی اموبل پراپرٹی کی سیکشن 8 اور سیکشن 9 کے تحت، اب آگے بات تھوڑی سی چلتی ہے موویبل پراپرٹیز کی طرف کہ جو منقولہ جائیداد ہیں کیا ان کی بھی اسپیسیفک پرفارمنس کے ذریعے اسپیسیفک ریلیف ان کا بھی مل جاتا ہے کہ جائیداد جو موویبل ہے ان کا قبضہ بھی واپس ملے گا؟ بھائی ضرور ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو سیکشن 10 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور سیکشن 11 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی پاس آنا پڑے گا۔ اس میں ریکوری آف اسپیسیفک موویبل پراپرٹی جو ہے اس کے علاوہ سیکشن 11 کے اندر وہ ذمہ داری اس شخص کی جو بحیثیت مالک قابض نہ ہو، حوالگی قبضہ اس شخص کو جو فوری قبضے کا حقدار ہو، وہ اس کی لائبلٹی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی قانون نے سیکشن 11 کے اندر۔ اب بات موویبل پراپرٹی کی ہو رہی تھی، موویبل کو تو ہم سیکشن 8 اور سیکشن 9 میں ہم نے ڈسکس کر دیا تھا نا، اب ہم آگے آ گئے ہیں موویبل کی طرف۔ تو جہاں تک بات ہے سیکشن 10 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی صاحب، تو یہ بتا دیتی ہے
کہ منقولہ جائیداد کا قبضہ حاصل کرنے کا حق اور اس کا جو اصل مالک ہے، جو اس قبضے کا حقدار ہے، وہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے طریقہ کار کے مطابق یعنی سول کورٹ میں جا کے اپنا قبضہ جو موویبل پراپرٹی سے اس سے چھین لی گئی ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ اس بات کو 2007 CLC پیج 129 اور 2014 YLR پیج 922 میں اور 2006 YLR پیج 1987، 2013 CLC پیج 824، 2008 CLC پیج 1635 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات آگے چلتی ہے، اور اس کے لیے میں ویسے آپ کو مشورہ دوں گا کہ 2008 CLC پیج 1635 کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سیکشن 11 کی طرف، جو کہ سیکشن 11 یہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی منقولہ موویبل پراپرٹی پر بغیر مالک ہونے کے قابض ہے تو دین اس کی لائبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قبضہ ایسے شخص کو منتقل کرے گا جو اس کے فوری قبضے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ مالک تو نہیں ہے، خود انجوائے کر رہا ہے اس کے قبضے کو، ذمہ داری قانون اس پہ دے رہا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن صاحب آپ کو 2014 YLR پیج 922، 2007 CLD پیج 1129، اور اگر اس کو تھوڑا سا ہم انگریز دور میں لے جائیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی انٹرپریٹیشن آپ کو آل انڈیا رپورٹر 1945 مدراس ہائی کورٹ پیج 281 میں اس بات کو اس وقت کے انگریز جو لارڈ شپ تھے، گورا صاحب تھے، گورا جائی صاحب، انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا تھا، اور انہوں نے اس بات پہ کہا تھا کہ جو شخص مالک نہیں ہے نا پراپرٹی کا، موویبل پراپرٹی کا، اور وہ اس کا قبضہ انجوائے کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت بنیادی طور پر ایک ٹرسٹی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امانت واپس کر دے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ گورا صاحب اس وقت ڈیفائن کر گئے، اور ابھی 2019 میں بھی اس بات کو پچھلے دنوں میں نے دیکھا، 2019 سے CMR پیج 688 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 2019 میں ایک اور لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے، 2019 YLR پیج 498 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو صاحب آج ہم نے بات تھوڑی سی شارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ موڈز ہیں۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ کو اسپیسیفک ریلیف لینے کے بات تھوڑی سی خشک بھی ہے اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ مختلف اس کو سیگمنٹس میں ہم چینج کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں کوئی 20-25 منٹ کی سیٹنگز میں اس کو کور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں مجھے ضرور اپنی میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، اس کے مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ عدالت کس طرح سے، آج تو ہم نے قبضے کو ڈسکس کر دیا موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے، تو اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ یعنی آج ہم نے ابھی تو سیکشن 5 سے شروع کیا، 8، 9، 10، 11 تک آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو اسپیسیفک ریلیف کو حاصل کرنے کے مختلف موڈز جو ہیں اس پہ انشاءاللہ مزید بات ہوتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔